بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اگر کفیت درد کوئی جان جائے، حسین کو ہر کوئی مان جائے۔ عزیزان محترم، آغاز محرم ہو چکا ہے۔ جن کے دل میں قبر حسین ہے، وہ اپنی ابدیت کا حق ادا کرنے کے لیے سیاہ لباس پہن کر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کر قافلوں کی صورت میں امام بارگاہوں کی طرف گامزن ہیں، رواں دواں ہیں، تاکہ پاک معظمہ سلام اللہ علیہا کو پرسہ دے سکیں۔ محرم بے قصوں پر رونے کا مہینہ ہے۔ محرم پیاسوں کی پیاس یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم غریبوں کے غم میں ماتم کرنے کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام ہمیں ان شہداء کی یاد دلاتا ہے جنہوں نے راہ خدا میں اپنی جان قربان کر کے دین اسلام کو بچا لیا۔ حکم ہے کہ جب محرم کا چاند دیکھو تو دو کام کرو، ایک تو رونا چاہیے اور دوسرا دعا کرنا چاہیے۔ دعا کرنی چاہیے اور رونا چاہیے۔ یقیناً آپ لوگوں نے محرم کا چاند اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا۔ میرے عزیزو، اس محرم کے چاند کو فرزند زہرا نے سفر میں دیکھا۔ جب غریب زہرا کی نظر چاند پر پڑی تو کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بس یہ جملے سننا تھے کہ شریکت الحسین بی بی نے پوچھا، بھیا حسین کیا ہوا؟ آپ نے کیوں کلمہ استرجاع پڑھا؟ آپ نے کیوں کلمہ تعزیت کہا؟ تو حسین کریم نے کہا، بہنا ذرا محمل کا پردہ ہٹا کر دیکھیے، محرم کا چاند طلوع ہو گیا۔ عزادارو، اب جب جناب شریکت الحسین بی بی نے محمل کا پردہ ہٹایا اور آسمان کی طرف دیکھا تو میری بی بی نے، میری پاک معظمہ نے رو کر کہا، اے محرم کے چاند تو چمکتا رہے گا، لیکن زہرا کے چاند کو نظر لگ جائے گی۔ زہرا کے چاند پر رونے والوں کو، روکنے والوں کو کیا خبر کہ کائنات کے معظم رسول کو، محسن انسانیت کو، حبیب کبریا کو، محمد مصطفیٰ کو صلی علی محمد وآل محمد حسین سے کتنی محبت تھی۔ میرا رسول کائنات کی سب سے عظیم ہستی، میرا رسول مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، 7 صحابہ کا مجمع بھی تھا کہ اچانک ایک دروازے کے سامنے پہنچ کر حاتمی مرتبت رک گئے۔ جب رسول رک گئے
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ بنی؟ سرکار نے کہا ان گھر والوں کو بلاؤ۔ جب ان لوگوں کو بلایا گیا تو پاک رسول نے یہ فرمایا کہ تمہارے گھر میں جو بچہ رو رہا ہے اسے چپ کراؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بچے تو روتے رہتے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اس بچے کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے ملتی ہے، اور حسین کا رونا مجھے گوارا نہیں۔ جس حسین کا رونا رسول کو گوارا نہ تھا، امت نے اسے اتنا رلایا، کبھی علی اکبر کے لاشے پہ روئے، کبھی علی اصغر کے لاشے پہ روئے، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازوں پہ روئے۔ عزاداروں کون نہیں جانتا کہ رسول ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ کی نظر جناب حسین پر پڑی۔ میرے مرشد حسین کا بچپنا ہے، جناب حسین ظاہری طور پر بچپنے میں آ رہے ہیں، قدم لڑکھڑائے، جیسے ہی حسین گرنے لگے، ابھی گرے نہ تھے کہ رسول نے ممبر چھوڑا اور دوڑ کر جناب حسین کو اٹھا لیا۔ جناب حسین کو لے کر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہا اے دنیا والو اسے پہچانو، یہ حسین ہے، جب یہ تمہیں مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد کرنا۔ عزاداروں میرا سوال ہے، پوری عالم انسانیت سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کیا رسول خطبے میں قرآن اور حدیث نہیں پڑھ رہے تھے؟ رسول نے قرآن اور حدیث کو روک کر جا کر حسین کو تھاما اور قیامت تک کے لیے امت مسلمان کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم حسین کا دامن تھام لوگے تو تمہارا قرآن بھی محفوظ ہو جائے گا، تمہاری حدیث بھی محفوظ ہو جائے گی، کیونکہ دین کی بقا کا نام حسین ہے۔ جہاں حسینیت نہیں وہاں انسانیت ہی نہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثیر کرو۔ جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ ذکر کثیر ہے کیا، تو میرے شہنشاہ نے فرمایا کہ جس نے ایک بار تسبیح سیدہ پڑھی اس نے اللہ کا ذکر کثیر کیا، اس نے اللہ کا ذکر کثیر کیا۔ تو پھر سنو جملہ، جس کی تسبیح اللہ کا ذکر کثیر ہو اس ہستی کو زہرا کہتے ہیں۔ جس کی تسبیح اللہ کا ذکر کثیر ہو اس ہستی کو زہرا کہتے ہیں۔ جس کی غذا اللہ کی تسبیح و تحلیل ہو اس ہستی کو زہرا کہتے ہیں۔ شب معراج پردہ وحدت میں جس کی سرگوشیاں سن کر وجہ اللہ رسول اللہ سے گفتگو کرے اس ہستی کو زہرا کہتے ہیں۔ جس کی کنیز کا شکر گزار خود اللہ ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ جس کی کنیز کا بیٹا اسحاق جیسا اولو العزم نبی ہو اس صاحب تطہیر کو زہرا کہتے ہیں۔ مریم بھی بطول، جناب سیدہ بھی بطول، تو کیا فرق ہے دونوں بطولوں میں؟ پتہ ہے فرق کیا ہے؟ اور جس کی طہارت کا اعلان اللہ فرشتوں سے کرائے اسے مریم کہتے ہیں، اور جس کی طہارت کا اعلان اللہ ہو کے خود کرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَّهَّرَكِ، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے پاک رکھا۔ کس سے اعلان کروایا؟ فرشتوں سے۔ لیکن جب جناب سیدہ کی طہارت کی بات ہوئی تو خود ارشاد فرمایا
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ پتہ چلا اب جو اہل بیت سے دور ہے بس وہی رجس ہے۔ جو حجتوں پر حجت ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جو امت کو ہدایت فرمائے، امام وہ ہوتا ہے جو امت کو پہچانے خدا کرائے، جو امت کو ہدایت کرے وہ امام ہوتا ہے، جو امت کو پہچانے خدا کرائے وہ امام ہوتا ہے، اور جو امام کو پہچانے خدا کرائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ جو توحید کی گواہ بن کر روز مباہلہ نبوت و امامت کے پردے میں فخر نبوت و امامت بن کر چلے اس حجاب اللہ کو زہرا کہتے ہیں، کیونکہ سیدہ ہیں توحید کی گواہ، سیدہ ہیں توحید کی بقا۔ اب جس نے سیدہ کو جٹلایا اس نے سیدہ کو نہیں، اس نے اللہ کو جٹلایا۔ سیدہ کو جٹلانا اللہ کو جٹلانا ہے، کیونکہ سیدہ ہیں توحید کی گواہ۔ اب معیار ایمان یہی ہے، میزان ایمان یہی ہے کہ حق سیدہ، اب معیار ایمان یہی ہے، میزان ایمان یہی ہے کہ جس نے حق سیدہ کو غصب کیا وہ غدار ہے، اور جو ان کا وفادار ہے وہ بھی غدار ہے۔ بات بات پر جو مولوی توہین رسالت، توہین صحابہ کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، تمہیں خدا کا واسطہ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا روز مباہلہ جب نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ ہوا اور قرآن میں آیت موجود ہے سورہ آل عمران میں، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، کہ رسول اگر علم آ جانے کے بعد یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو ان سے کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، آپ اپنی عورتوں کو لائیں، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، آپ اپنے نفسوں کو لائیں، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں التماس کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ تو میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب قرآن میں یہ آیت موجود ہے اور جناب سیدہ مباہلے میں گئیں، جناب حسن و حسین مباہلے میں گئے، جناب علی مباہلے میں گئے، جناب رسول اللہ مباہلے میں گئے، یہ 5 ہستیاں صادق بن کر، صدیق بن کر مباہلے میں گئیں، تو پھر قرآن تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پھر ایمان سے بتاؤ، قرآن سر پر رکھ کر بتاؤ کہ کیا رسول مباہلے میں 5 تنے پاک کو لے کر گئے تھے کہ ان غاصبوں کو لے کر گئے تھے جنہیں تم نے صدیق بنا رکھا ہے؟ ایک طرف وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر درود پڑے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حد ہو گئی ہے کہ جس نے جناب سیدہ سے گواہ مانگے، جس نے جناب سیدہ کو جٹلایا، جناب سیدہ سے گواہ مانگے، اس کی اپنی نماز تب تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ جناب زہرا پر درود نہ پڑے،
جب تک بطول پر درود نہ پڑھا جائے نماز قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جناب سیدہ وہ ہستی ہیں جسے قرآن نے طاہرہ کہا ہے، جسے قرآن نے صدیقہ کہا ہے۔ خدا کی قسم اگر دنیا والے جناب سیدہ کی عظمت کو سمجھ لیتے تو کبھی واقعہ کربلا پیش ہی نہ آتا۔ آج بھی مومنین کے کانوں میں حسین علیہ السلام کی آواز سنائی دے رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ جب میرے مولا حسین نے مکے سے عراق کا سفر کیا تو اس رات ابن عباس نے ایک خواب دیکھا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسجد الحرام میں جناب حسین ہیں، جبرائیل امین کے ہاتھ میں جناب حسین کا ہاتھ ہے، اور جبرائیل ندا دے رہے ہیں، وہ دنیا والو آؤ اللہ کی بیعت کر لو، آؤ اللہ کی بیعت کر لو۔ پتہ چلا حسین کی بیعت در حقیقت اللہ کی بیعت ہے۔ اب جس نے حسین سے بیعت مانگی اس نے حسین سے نہیں اللہ سے بیعت مانگی۔ عزادارو، میرے 8ویں امام کا ایک صحابی ہے جس کا نام ہے شبیب بن ریان۔ وہ کہتا ہے کہ میں 3 جمادی الثانی کے دن جناب امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا امام زار و قطار رو رہا ہے۔ تو میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، مولا اتنی شدت سے رو رہے ہیں۔ تو میرے شہنشاہ نے فرمایا شبیب آج میری، مولا نے فرمایا ہے میرے صحابی آج میری زخمی پہلو والی دادی، آج میری دکھیاری دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ صحابی نے رو کر کہا مولا میں 21 رمضان کو بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں عاشور کے دن بھی آپ کے پاس آیا، لیکن مولا میں نے آپ کو اس شدت سے روتے ہوئے گریا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرے امام نے منہ پر ماتم کرنا شروع کیا، رو کر فرمایا تو جانتا ہے کہ میں کس لیے تڑپ رہا ہوں؟ کہنے لگا مولا آپ ہی بتا دیجئے۔ مولا نے کہا سن، کربلا سے لے کر شام تک 4 سال کی بطول کو شمر نے جب بھی تماچا مارا تو بی بی سکینہ نے رو کر کہا آج میرا عباس ہوتا، آج میرا عباس ہوتا تو تیری جرت نہ ہوتی، تو مجھے تماچے نہ مارتا۔ میرا مولا رو کر کہتے ہیں عباس کا بابا بطول کے پاس تھا، عباس کے بابے کے سامنے بطول کے رخسار پر تماچے لگتے رہے اور بطول کا رخسار زخمی ہو گیا، بطول کے گوشوارے زمین پر گر گئے۔ خدا کی قسم قیامت تک ہم شیعوں کو یہ بات تڑپاتی رہے گی۔ جب جناب سکینہ کا آخری وقت تھا، جناب حسین کا سر جب سکینہ کی گود میں آیا نا، نے لکھا ہے کہ جناب سکینہ کا یہ نوحہ کہ جناب سکینہ نے رو کر کہا ہائے بابا دیکھ تو سہی، نیزے کی ضرب اور تماچوں کی چوب نے میرا رنگ آسمان کی طرف نیلا کر دیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ